बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SMTV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नवाज शरीफ का मर्री में क़याम तवील हो गया, अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापसी के बाद आज कल मर्री में डेरे जमा रखे हैं, जहां उनका क़याम मज़ीद 2-3 रोज़ बढ़ गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मर्री में अपनी रिहाइश गाह पर मज़ीद 2 से 3 रोज़ क़याम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के हमरा मरियम नवाज़, परवेज़ रशीद और साबिक वफाकी वज़ीर इसहाक डार भी मौजूद हैं। ज़राए का मज़ीद कहना है कि मर्री में भी आज मुस्लिम लीग नून के कायद की अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मर्री में मकामी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अपनी रिहाइश गाह मॉडल टाउन में मौजूद हैं। अपना ख्याल रखा करें, आप बड़े लोगों को अजीज़ हैं। अदालत का फवाद चौधरी से मुकालमा। सरकारी मुलाजिमीन को उकसाने के केस में समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी साहब अपना ख्याल रखें, आप बड़े लोगों को अजीज़ हैं। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन को उकसाने के केस की समाअत हुई। फवाद चौधरी अपने वकील फैसल चौधरी के हमरा अदालत में पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की दौरान समाअत जज ने फवाद चौधरी से इस्तफसार किया कि क्या हाल है चौधरी साहब। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि बस नज़ला, ज़ुकाम और खांसी है। जज ने फवाद चौधरी से मुकालमा करते हुए कहा कि अपना ख्याल रखा करें, आप बड़े लोगों को अजीज़ हैं, आप सबको ही अजीज़ हैं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि बस सर कोशिश है अपना ख्याल रखने की। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया, केस ख़त्म हो गया है। 13 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकर्रर है। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दें। निजकारी वाहिद ऑप्शन, जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ा लें। PIA निजकारी कमीशन। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बनाए गए कमीशन ने जारी करदा रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात कर दिए हैं। निजकारी कमीशन ने रिपोर्ट में बताया कि PIA 50 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान कर रहा है। माहाना खसारा तकरीबन 13 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। साल में PIA को चलाने के लिए 156 अरब रुपए दरकार हैं। निजकारी कमीशन ने वाज़े किया कि PIA को चलाना है तो चला लें, बंद करना है तो कर दें। निजकारी ही वाहिद ऑप्शन है, जितना जल्दी हो सके जान छुड़ा ली जाए। निजकारी कमीशन ने वज़ारत ख़जाना को हकीकी सूरत हाल से आगाह कर दिया। बताया गया है कि एयरलाइन के पास 34 जहाज़ हैं, जिनमें से 15 उड़ने से लाचार हैं। 19 जहाज़ फ़ज़ा में, लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से कभी उड़ते तो कभी रुक जाते हैं। PIA के तमाम लॉसेज 713 अरब रुपए से ज़ायद हैं। निजकारी कमीशन के मुताबिक 265 अरब रुपए की गारंटियां हुकूमत ने दे रखी हैं। 22 अरब रुपए अपने असासे रख कर कर्जा ले रखा है। 150 अरब रुपए कैश डेवलपमेंट लोन भी ले रखा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी। PIC में अमराज़ क़ल्ब के मरीजों का रश। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने दिल का एक और बड़ा अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। बताया गया है कि जिन्ना अस्पताल के एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट साइट का दौरा करते हुए कहा कि एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर को जिन्ना अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर मंसूबे की साइट का तफसीली मुआयना किया और इमारत की बुनियादों को अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमारत 7 मंजिला और बेड्स की तादाद 250 हो गई है। जिन्ना हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC के बाद लाहौर का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल होगा।
اینٹی کرپشن کیس پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے خلاف اپیل قانونی معاونت طلب کر لی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن کیس میں پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے فیصلے کو کل عدم کرنے کی اپیل پر ایڈوکیٹ جنرل سے قانونی معاونت طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اینٹی کرپشن کے مقدمے میں پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شہرام سرور چودھری کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے پرویز الہی کو انٹرا کورٹ اپیل کی کارروائی آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پرویز الہی کو گجرانوالہ کے مجسٹریٹ نے اینٹی کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دیا۔ پنجاب حکومت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ سنگل بینچ نے جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے پرویز الہی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دیا۔ سنگل بینچ کا فیصلہ حقائق کے برعکس ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کو سیکیورٹی تھریٹ، اکٹھے سفر کرنے سے گریز کی ہدایت۔ قائد مسلم لیگ نون اور صدر مسلم لیگ نون کے حوالے سے اہم خبریں سامنے آ گئی، جہاں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے نواز شریف اور شہباز شریف کو سیکیورٹی الرٹ سے آگاہ کیا گیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اداروں نے دونوں بھائیوں اور دیگر خاندانی افراد کو ایک مقام پر اکٹھے ہونے سے روک دیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی ساتھ سفر کرنے اور ایک جگہ رہنے سے گریز کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے خاندان کے افراد کو سفر بھی وقفے سے کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف اور شہباز شریف کو ایک ساتھ سفر کرنے سے بھی گریز کا مشورہ دیا گیا۔ سیکیورٹی تھریٹ کی اطلاعات کے بعد سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو بھی اسکواڈ میں 2 جیمر اور دیگر آلات فراہم کر دیے گئے۔ اطلاعات کے بعد شریف خاندان کی سیکیورٹی کے لیے مزید اقدامات لیے گئے ہیں، جبکہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کو بھی الگ الگ سفر کرنے کی ایڈوائز کی گئی ہے۔ عمران خان کا ایک اور کھلاڑی ساتھ چھوڑ گیا۔ راولپنڈی سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ کپتان کا ایک اور مضبوط کھلاڑی ساتھ چھوڑ گیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ایک ویڈیو جاری کی گئی، جس کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ راولپنڈی میں پی ٹی آئی کی ایک مضبوط وکٹ گر گئی۔ تحصیل گجر خان سے سابق امیدوار قومی اسمبلی چودھری عظیم بھی عمران خان کی پالیسیوں کے باعث تحریک انصاف کو خیر بات کہہ گئے۔ اس کے ساتھ بھی سابق رہنما کا ویڈیو پیغام ٹویٹ میں موجود ہے، جس میں وہ عمران خان کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ چودھری عظیم کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی پالیسیوں کا حامی نہیں، ان کی اداروں کے خلاف گفتگو کی مذمت کرتا ہوں۔ چودھری عظیم نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کا لاہ عمل دوستوں کی مشاورت سے طے کروں گا۔ چودھری عظیم نے 2018 میں NA 58 گجر خان سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا۔ راولپنڈی میں شیخ رشید کا صحت یابی کے بعد حلقے کا دورہ، شہریوں سے گھل مل گئے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے صحت یابی کے بعد اپنے حلقے میں پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق شیخ رشید احمد نے بوہڑ بازار کا دورہ کیا اور شہریوں سے گھل مل گئے۔ شیخ رشید احمد نے لال حویلی کے باہر پہنچنے پر پرندے بھی آزاد کیے۔ دوسری جانب شیخ رشید کے بوہڑ بازار پہنچنے پر حلقے کے لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ سرکاری پیسے سے سوشل میڈیا ٹیمز کی برتھی، زہریلا پروپیگنڈا، پی ٹی آئی کا بڑا سکینڈل۔ پی ٹی آئی کے عہد اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈے کا انکشاف ہوا۔ رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کا جعلی امیج گھڑنے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ سرکاری وسائل کے بل بوتے پہ پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور مخالفین کی کردار کشی اور ہرزہ
سرائی کے لیے سوشل میڈیا کی ٹیموں کا بے دریغ استعمال ہوا۔ سرکاری منصوبوں کی تشہیر کی بجائے زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ سرکاری وسائل غیر قانونی سیاسی تشہیری مہم کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ پی ٹی آئی دور کا ایک بڑا اسکینڈل بے نقاب ہوا، جس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام ADP کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کے مذموم بیانیے کو پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا۔ جعلی سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پرچار کے لیے استعمال کیا گیا۔ ان اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے، پروپیگنڈا مہم، ڈس انفارمیشن، سازشی بیانیہ سازی اور عوامی جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سرکاری پیسوں سے ریاست مخالف بیانیہ پھیلانے کی مکروہ حرکت بے نقاب ہو گئی۔ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا کیس، مراد سعید سمیت 10 رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کے 10 رہنماؤں کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ATC عدالت اسلام آباد نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ توڑ پھوڑ کیس میں مراد سعید، عمر ایوب خان، علی امین گنڈا پور سمیت 10 PTI رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دائمی وارنٹ گرفتاری جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جاری کیے۔ طلبی کے باوجود عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر دائمی وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ شبلی فراز، فاروق حبیب، حماد اظہر کے بھی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ اس کے علاوہ علی نواز ایوان، حسان خان نیاسی، عمر سلطان اور کرنل محمد عاصم کے بھی دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ ملزمان جہاں نظر آئیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور سابق وفاقی وزیر عابد شیر علی خان اور صدر لاہور ڈویژن مسلم لیگ نون یوتھ ونگ حافظ جمیل کی طرف سے صدر مسلم لیگ سویڈن سعید شیخ، CEO SMTV گلوبل، رہنما مسلم لیگ نون یورپ شہزادہ عثمان طاہر اور سکندر شیخ کے اعزاز میں اسلام آباد کے مقامی ہوٹل پر پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر عابد شیر علی خان کا کہنا تھا کہ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان دوبارہ خوشحالی کے ڈگر پر چل پڑے گا۔ میاں نواز شریف ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ ماضی میں کر دکھایا۔ مسلم لیگ سویڈن کے صدر سعید شیخ اور شہزادہ عثمان طاہر نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر بھی گفتگو کی۔ اس پر عابد شیر علی خان نے کہا کہ جیسے ہی دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کریں گے۔ جیسے مسلم لیگ نون نے اوورسیز کے لیے پہلے اقدامات کیے ہیں، اب اس سے بڑھ کر کریں گے۔ CEO SMTV گلوبل شہزادہ عثمان طاہر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کچھ پرانی یادیں تازہ کی۔ 1985 میں جب عابد شیر علی فیصل آباد میں الیکشن لڑے تھے تو 450 ووٹ حاصل کیے تھے، تو کچھ پرانی تصاویر بھی اس موقع پر دکھائی گئی جو بے حد متاثر کن تھی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے SMTV گلوبل۔